ڈھول کی آواز پہ ماتم کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے یہ ڈھول کی آواز تو ویسے ہی مصطفیٰ علیہ السلام کے نزدیک گندی اور بری آواز تھی۔ آقا علیہ السلام اپنے پیارے کانوں میں دے لیا کرتے تھے اس ڈھول کی آواز کو سن کر، اس سے دور ہو جایا کرتے تھے۔ اور تم میت پر مرنے پر ڈھول پیٹ رہے ہو، ماتم پہ ڈھول پیٹ رہے ہو۔ مولویوں نے بھی سمجھا کہ یہ مر رہا ہے، اب جتنی کمائی ہم اس کے مرتے مرتے کر سکتے ہیں، ایک بندہ کم ہو گیا نا مریدوں میں، تو اب جا رہا ہے۔ وہ مشہور جملہ ہے کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی سہی، کچھ تو دے کے جائے گا۔ وہ انہوں نے بھی کھانے پینے کے سارے ڈھونگ میت کے ساتھ جوڑ لیے۔ ایک قادری صاحب، کوئی بندہ مر گیا، اسے پتہ لگا یہ بندہ مر گیا لیکن میرا مرید نہیں تھا۔ وہ پہنچ گیا جنازے پہ، اور جنازے پہ جا کر کہنے لگا کہ لوگوں، اس نے میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، میرا مرید نہیں تھا، میں اس کو اس حال میں قبر میں نہیں ڈال سکتا۔ اب جب مولوی قوم کا کہہ رہا ہو کہ میں اس حال میں اسے قبر میں نہیں ڈال سکتا، تو غیر مولوی کے اندر جرت ہے اسے کہ پیچھے ہٹ، میں آپ جنازہ پڑھا کے دفن کر لیتا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے؟ وہ تو 2 رکعت نماز نیرا جو حال امام دا وہی میرا۔ مولوی صاحب فرمائے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہا دیکھو، تمہیں ایسے ایسے پیر تو ملے ہیں جو زندوں کے ساتھ وفا کرتے ہیں، ہم سادات کی یہ شان ہے کہ ہم مردوں کے ساتھ بھی وفا کرتے ہیں۔ اسے پتا ہے کہ مردے کے نام پر جتنا چندہ ملتا ہے زندہ اتنا نہیں دیتا۔ اس نے تو کوئی ترکہ بھی چھوڑا ہوگا، کوئی پراپرٹی بھی دی ہوگی۔ کہا ابھی میں اس کا تمہارے سامنے کفن کھولوں گا، کفن کھول کے اس کا ہاتھ باہر نکالوں گا، اور اس حالت میں اس سے بیعت لوں گا، اسے سلسلہ قادریہ میں داخل کروں گا، پھر قبر میں ڈالوں گا۔ اور وہ سب کے سامنے کفن کھولتا ہے اور پھر اس کا ہاتھ باہر نکالتا ہے اور بیعت لیتا ہے اور کہتا ہے مبارک ہو، اب یہ میرا مرید بن چکا ہے، اور میں مرید ہوں قادری سلسلے کا، اب یہ میرے سلسلے میں آ گیا ہے، اب یہ قبر میں جاتا ہے، اب سارے بخشے بخشائے۔
اور جھوٹی روایت من گھڑت بات اپنے بات سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیطان شیخ ہے۔ میرا ایمان ہے، ظاہر آپ کا بھی اس بات پہ ایمان ہے، میرا ایمان ہے اگر آپ خلوص سے، پیار سے، محبت سے درود شریف پڑھیں نا، اور اس درود شریف کو پڑھ کر اس نوجوان کی روح کو اصال کرے تو انشاءاللہ درود شریف کا صدقہ اس کا بیڑا پار ہے۔ آپ سارے پڑھیں میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، حاضرین، نوجوان ساتھیوں، قبلہ علامہ عارف صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اور حقوق العباد پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو اور مجھے سمجھا رہے تھے، لیکن ایک بات ان کی سن کر میں آپ کی توجہ ایک طرف کہ یہ فرما رہے تھے کہ وہاں جا کے بیٹا باپ کی بخشش کروا دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بیٹا عرض کرتا ہے مولا اس کے گناہ میرے ذمہ کار اور میرے والد کو جنت دے، تو رب کریم اس وقت بھی مہربانی فرماتا ہے، لیکن وہ موقع کیوں آئے کہ یہاں ہم رہنے کے لیے دنیا کے جو بھی معاملات ہیں، نظام ہے، رہنے سہنے کا، کاروبار کا ہے، برادری کے معاملات ہیں، تو بڑے دور اندیشی سے سوچ کے ہم پلاننگ بناتے ہیں کہ ایسا کریں تو کامیابی ہے، ایسا کریں تو ناکامی ہے۔ تو قرآن نے بہت مرتبہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کافی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پلاننگ کرو تو تمہاری کامیابی ہے، اور وہاں جاؤ تو بغیر حساب جنت میں جاؤ۔ سب سے عظیم سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ رب کریم قیامت کا دن برپا ہو، رب فرمائے تو بھی جا، تجھے بھی بغیر حساب جنت دیتا ہوں، تو بھی جا، تجھے بھی بغیر حساب جنت دیتا ہوں۔ مولا یہ کیسے ہے، یہ بغیر حساب جنت کیسے ملتی ہے؟ رب العالمین قرآن مجید کے ذریعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعہ یہ بتاتا ہے کہ اگر تم پہ مصیبت آئے تو برداشت کرو، صبر کرو۔ صبر کا دامن تمہیں چاہیے کہ مضبوطی سے تھام لو، صبر کا دامن تم تھامو گے، رب تمہیں بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا۔ اور قرآن مجید نے واضح کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میری طرف توجہ فرمائیں، مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ مال اور اولاد کو چلانے والا اللہ رسول کی پہچان بتائیں، اللہ کے حقوق کے بارے میں اسے روشنی اس کے ذہن و قلوب و اذہان میں ڈالے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے احباب بیٹھ جائیں۔ جس نے اس مٹی میں جانا ہے وہ بیٹھ جائے۔ حضرات یہ مستورات سے گزارش کروں گا برائے مہربانی، میری یہ الحمدللہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں، تھوڑی سی سائڈ پہ ہو جائے، پردے کا اہتمام کریں بس مہربانی، یا منہ اس طرف موڑ لیں بس، ٹھیک ہے بس ہو گیا۔ حضرات سب سے پہلا کام، یہ جس کی میت پڑی ہوئی ہے اس کے دل میں تمنا تھی کہ میں شاہ صاحب کو مرید ہوں، سارے احباب گواہ بن جائیں کہ یہ اس حالت ایمان میں جا رہا ہے، اور اگر اس کو یہ موقع نصیب نہیں ہوا بلکہ کل ہی مجھے پتا چلا کہ مجھے یہ کہنے لگا کہ شاہ صاحب کے آستانے مجھے لے جاؤ، حضرات سارے گواہ بن جائیں۔ ابھی میں اس کا ہاتھ باہر نکال کے اس کو اس حالت میں مرید بنا کے قبر میں پہنچاؤں گا۔ ہندو کے ساتھ تو سبھی نبھاتے ہیں، مردوں کے ساتھ نبھانا یہ الحمدللہ سادات کی زمرہ میں ہے الحمدللہ۔ سب سے پہلے میں اپنے مرید بنا کے پھر آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا۔ 5 منٹ ابھی باقی ہے۔